من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بھائی محبت کے ساتھ اردو پاک پڑھو سب بھائی. اور ماشاءاللہ میرے ساتھ پڑھیے گا. جن بھائیوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ایسے بار اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہوا ہے. اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے اس قابل بنایا, اس قابل سمجھا. اس شہر مقدس میں الحمدللہ ہم زیارت کر رہے ہیں. اور جو ہماری پہلی زیارت تھی یہ تھی جبل سور وارث سور کی. اور جو اس کا واقعہ بتا رہا تھا تھوڑا باقی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتے ہیں اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر پہنچتے ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر آپ کو پتہ ہے چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے اور آپ نے پوچھا بھی نہیں آپ نے دروازہ کھول دیا. اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی خوشبو سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے جس محلے سے گزرتے خوشبو ہی خوشبو ہوا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر اب ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے, ہم نے ہجرت کا سفر شروع کرنا ہے. کفار نے میرے خلاف پلان بنایا ہے, مجھے شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو ہم نے آج رات ہجرت کا سفر شروع کرنا ہے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. یہ نہیں کہا کہ گھر والوں سے پوچھ لوں, ماں باپ سے پوچھ لوں, بیوی بچوں سے پوچھ لوں, نہیں, حضور میں حاضر ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا حضور کے گھر جاتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر جاؤ اور حضرت علی کو بلا کے لے آؤ. اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور حضرت علی کو بلا کے لے آتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اب ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے, ہم نے ہجرت کا سفر شروع کرنا ہے. کفار نے میرے خلاف پلان بنایا ہے, مجھے شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو ہم نے آج رات ہجرت کا سفر شروع کرنا ہے. تو آپ نے آج رات میرے بستر پر قیام کرنا ہے. میرے پاس کچھ امانتیں ہیں, کچھ کفار کی ہیں, کچھ مسلمانوں کی ہیں. یہ امانتیں دے آپ نے لے کر صبح ہمارے پیچھے پیچھے آنا ہے. یہ امانتیں دے کر صبح آپ نے بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ جانا ہے. اور ایسے بار کس بستر پر قیام کرنا ہے جس بستر پر قاتلانہ حملہ ہونا ہے. اور ہمیں آج کوئی کہہ دے کہ فلان جگہ چلے جائیں قاتلانہ حملہ ہونا ہے, ہم کبھی نہیں جائیں گے. اور حضرت علی کی قربانی دیکھیں, ابھی دیکھیے گا سیدھے آپ کی جانب, یہ سیدھا دیکھیے گا, یہ سامنے ایک مسجد نظر آ رہی ہے, یہ سامنے ایک مسجد ہے, یہ مسجد الراجی مسجد ہے. یہ مسجد الراجی بینک والوں نے بنوائی ہوئی ہے. اور اس طرح کی مساجد پورے ملک میں بنواتے ہیں اور باہر بھی بنواتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ دین کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں, ان کی بہت خدمت کرتے ہیں. اور اس طرح کے نیک کام مساجد بنواتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ یہ پیچھے دیکھیں یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے, پیچھے والی بلڈنگ جو ہے, یہ جو پیچھے والی بلڈنگ ہے نا, یہاں پر سعودی حکومت ان خواتین کو رکھتی ہے جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں. ان کو سعودی حکومت یہاں پر رکھتی ہے. ان کے ٹوٹل اخراجات, کھانا پینا, رہائش, خوشی غمی, ہر چیز کا خیال رکھتی ہے سعودی حکومت. اور حضرت علی فرماتے ہیں اس رات وہ اس بستر پر سو گیا. اس رات جو مجھے نیند آئی وہ زندگی میں کبھی نیند نہیں آئی. وہ موت کا بستر پروں کا بستر بن گیا تھا, کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا اے علی آپ نے آج رات یہاں قیام کرنا ہے اور صبح امانتیں دینی ہیں. اور مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ کفار میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ بولتے ہیں, آپ صادق اور امین ہیں. اور حضرت علی فرماتے ہیں میں پہلے جب بھی سوتا تھا رات کو نا, مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا, لیکن اس رات مجھے تصدیق دی کہ آج کفار میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور صبح میں نے امانتیں دینی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر دیکھتے ہیں تو کفار نے چاروں طرف کور کیا ہوتا ہے.
سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں، نیزے ہوتے ہیں، اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کفار کہ حضور باہر آئے تو ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کر دیں۔ یہ کفار تدبیریں بنا رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اسی وقت میرا اللہ حکم دیتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جاؤ اور میرے محبوب کو کہو سورۃ یاسین کی پہلی ابتدا والی چند آیات پڑھیں اور ان پر پھونک مار دیں۔ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے ہیں اور مٹی اٹھاتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، وہ مٹی کفار کے سروں پر جھاڑ دیتے ہیں، اور کفار اس طرح اندھے ہو جاتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کچھ سن سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچوں بیچ گزر جاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے بیت اللہ، مجھے دنیا میں سب سے پیارا تو ہے، دنیا میں سب سے عزیز تو ہے، اگر یہ کفار مجھے تنگ نہ کرتے میں آپ کو کبھی نہ چھوڑ کے جاتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مقدس کو چھوڑ کر جا رہے تھے بڑے غمگین تھے، کیونکہ اسی شہر مقدس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی زندگی گزاری، اور اسی شہر مقدس کے اندر قدم قدم پر تکلیفیں اٹھائیں، اور قدم قدم پر یہی دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ایسے بات جس روڈ کے آپ ہوٹل ہے یہ ہے ہجرت والا روڈ، یہ روڈ ہے ہجرت والا، اس کو بولتے ہیں ہجرت والا روڈ۔ اسی روڈ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کیا تھا، تو آج بھی اسی نام سے مشہور ہے روڈ، اور وہاں سے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں، اور ساتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر کیا بات ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا مجال میں آپ کے آگے اور گستاخی کروں، جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے تیر نہ چلا دے تو میں آگے سے آ جاتا ہوں، جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے سے آ جاتا ہوں۔ اور اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف کور کرتے ہیں، حضور کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غار ثور پر پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر زخمی ہو جاتے ہیں پیدل چلنے کی وجہ سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیدل سفر شروع کیا تھا تو حضور اپنے پورے پاؤں کے بل نہیں آئے تھے، حضور انگلیوں کے بل آئے تھے تاکہ دشمن کو نہ پیچھے پتہ چل جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر شروع کیا۔ آج تو یہ روڈ ہے، پہلے جو روڈ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بڑے بڑے پہاڑ چیلے راستے کانٹے دار جھاڑیاں پیلے پتھر بڑے بڑے کوئی راستے نہیں تھے۔ حضور نے وہاں سے پیدل سفر شروع کیا، جب غار ثور کے دامن میں پہنچتے ہیں تو حضور کے پاؤں بڑے زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایسے بات ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اے سی لگے ہوئے کچھ پتہ نہیں ہے، انہی راستوں پر اللہ کے نبی نے پیدل سفر شروع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ کے اوپر غار ثور کے اوپر کم و بیش 2 دن اور 3 راتیں قیام کرتے ہیں، اور پیچھے کفار کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ چکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے کفار نے اس وقت کے جو بڑا انعام تھا 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا، کیونکہ اس وقت یہ اونٹ جو تھے نا عرب کے اندر بہت مہنگے اونٹ تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر انعام رکھا، کہا کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید یا زندہ لے کر آئیں گے ان کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اور کچھ کفار انعام کی لالچ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، ڈھونڈتے رہے۔ جب اس پہاڑ پر پہنچتے ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب دشمن ہمارے اتنے قریب آ چکے ہیں، اگر یہ اپنے پاؤں کی جانب پہ دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اور اس وقت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کھا، بے شک رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی وقت میرا اللہ حکم دیتا ہے ایک مکڑی کو، ایک مکڑی آتی ہے اسی غار ثور کے منہ کے اوپر آ کر جالا بنا دیتی ہے، اور مکڑی میرے اللہ کا حکم پورا کرتی ہے۔ اور میرا اللہ حکم دیتا ہے ایک کبوتری کو، ایک کبوتری آتی ہے اسی غار ثور کے منہ کے اوپر آ کر گھونسلہ بناتی ہے اور انڈے دے دیتی ہے، اور کبوتری میرے اللہ کا حکم پورا کرتی ہے۔ جب کفار ٹاپ پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غار تو سالوں سے بند ہے،
اگر کوئی گیا ہوتا یہ انڈے یہ جالے ٹوٹے ہوئے ہوتے، یہ غار تو سالوں سے بند ہے، اور یہ منظر دیکھ کر کفار واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت ہمارے سور کے اوپر فرمائی تھی۔ ہم سے اوپر ہو جائے گا۔ ابھی یہ ساتھ کو دیکھیے گا، یہ آپ کو بورڈ دکھا رہا ہوں، یہ بورڈ ہے، اس بورڈ کو دیکھ لیں، اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ بورڈ کراس کر رہے ہیں، یہ حدود حرم کا بورڈ ہے۔ ابھی ہم حدود حرم کے باہر چلے گئے ہیں، پیچھے حدود حرم تھی۔ حدود حرم کے اندر ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، جیسے ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں نا، ایک بار پڑھنے سے نا 1,00,000 کا ثواب ہے۔ اگر آپ دن میں ایک نماز ادا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے زندگی میں ایک ساتھ کبھی نہیں پڑھی، پڑھیے کبھی نہیں پڑھی، تو ایسے بات آپ چند دن کے مہمان ہیں، ایک ہفتہ ہوگا 2 ہفتے ہوگے، چلے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، گھر چلے جانا ہے، پھر وہی باتیں، پھر وہی گپ شپ، پھر وہی لڑائی جھگڑے۔ یہاں پر جو ٹائم دیا گیا، جو ٹائم ملا ہے نا، اس ٹائم کو حدود حرم کے اندر گزاریں، حرم کے اندر گزاریں، اور توبہ استغفار کریں، دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا جن کے ماں باپ ناراض ہے نا، اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے۔ ماں باپ راضی، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ تو کوشش کریں جو بھی آپ کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف میں ہے، کیونکہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بہت سخت معاملہ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ یونیورسٹی ہے جامعہ ام القری، یہ دیکھیں یہ یونیورسٹی ہے جامعہ ام القری، یہ مکہ المکرمہ کی چھوٹی ہے، جو بڑی یونیورسٹی ہے مدینہ المنورہ کے اندر ہے۔ یہاں پر جو مولوی حضرات، مفتی حضرات جو بھی دین اسلام کا پیغام کام پڑھائی کرتے ہیں، تو یہاں پر ان کو فری تعلیم دی جاتی ہے، یہاں سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے۔ لوگ باہر سے بھی آتے ہیں، جو ٹاپر جو ذہین ہوتے ہیں نا، وہ باہر سے بھی آتے ہیں، یہاں ان کو فری تعلیم دی جاتی ہے، اور یہاں سے جو ڈگریاں لے کر جاتے ہیں پوری دنیا مانی جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح سور کے پہاڑ کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے بڑی قربانیاں دی۔ حضرت اسما ایک معصوم بچی سارا دن گھر کا کام کرتی، جب رات کا وقت ہوتا مکہ سے گھر سے کھانا لے کر اسی پہاڑ کے اوپر حضور کے خدمت میں اور اپنے بابا جان کی خدمت میں کھانا پیش کرتی۔ ایسے بات دن کے اجالے میں نہیں، رات کی تاریکی میں آنا، کانٹے دار راستے، جھاڑیاں چیلے پتھر، بڑے بڑے پہاڑ، دشمن کا خوف، جانور کا خوف، اور پھر بھی آنا اسی پہاڑ کے اوپر حضور کی خدمت میں کھانا پہنچانا، یہ بھی چھوٹی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ سارا دن بکریاں چراتے، جب رات کا وقت ہوتا ان بکریوں سے دودھ لے کر حضور کی خدمت میں دودھ پیش کرتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں۔ حضور روانہ ہو جاتے ہیں مدینہ المنورہ، جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا جاتا ہے۔ سب صحابہ کرام انتظار میں ہوتے ہیں کہ حضور آئے اور ان کا استقبال کیا جائے، اور جیسے حضور پہنچتے ہیں تو حضور کا استقبال کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا سفر کا حال پوچھتے ہیں صحابہ کرام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا سفر کا حال بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں پر بٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر لے کر گئے تھے، غار ثور کے اوپر لے کر گئے تھے، یہ بھی بتاتے ہیں۔ اور اسی میں بیٹھے ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوری سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے ابوبکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے دو، یہ ایک نیکی مجھے دے دو غار ثور والی، اتنی بڑی نیکی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران، جن کے حکم سے دریا چلتے تھے، جن کے حکم سے ہوائیں چلتی تھی، جن کے حکم سے آگ بھی رک جاتی تھی، اور وہ ایک نیکی مانگ رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا، اور وہ ایک نیکی مانگ رہے ہیں غار ثور والی، اتنی بڑی نیکی۔ آسمان کے ستارے تو کم پڑ جائیں گے لیکن عمر کی نیکی کم نہیں پڑیں گی، اور پھر بھی وہ ایک نیکی مانگ رہے ہیں۔ اور حضور کا فرمان ہے اس نیکی کا نعم و بدل میرے پاس نہیں ہے، میرا اللہ جنت میں عطا کریں گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنی بڑی نیکی۔ اور ساتھ میں دیکھیے گا ہم پہنچ چکے ہیں میدان عرفات۔ جی مسجد ہاں ٹھیک ہے، ہاں 10 منٹ دے دینا، کوئی مشکل نہیں ہے ماشاءاللہ، شکریہ افسا جی ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ڈرائیور بھائی اچھے ہیں، ہمیں لے کے چلیں گے مسجد نمرہ میں بھی، وہاں ہر بندہ نہیں جاتا، ہر ڈرائیور نہیں جاتا، تو انشاءاللہ ہم بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں میں پہنچیں گے۔ تو اس میدان کو دیکھ لیں، ابھی اندر چلے جائیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد۔ یہ آپ کو پیلے کلر کا نا بورڈ نظر ہے، سامنے دیکھیں، یہ پیلے کلر کا جو بورڈ نظر آ رہا ہے، اس طرح کے بورڈ طرف لگے ہوئے ہیں، یہ عرفات کی حدود ہے۔ ہم حدود کے بھی باہر ہیں، ہم تھوڑی دیر بعد حدود اندر چلے جائیں گے۔ اسی میدان کو نا محشر کا میدان بھی بولا جاتا ہے، محشر کا میدان
اسی میدان کو محشر کا میدان بولا جاتا ہے، حشر کا میدان، جہاں پر ہم سب کا حساب ہونا ہے۔ اسی میدان کے اندر تخت لگا دیا جائے گا، اور اس دن بہت ہی مشکل دن ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ماں باپ اولاد کے نہیں ہوں گے، اولاد ماں باپ کے نہیں ہوں گے، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، دوست دوست کا نہیں ہوگا، یہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور سب ایک دوسرے سے نیکیاں مانگ رہے ہوں گے۔ جو میرے اللہ کے پیارے ہوں گے نا، ہم خوشی سے جنت میں جا رہے ہوں گے، جو ہماری طرح خطاکار گناہگار ہوں گے نا، وہ رو رہے ہوں گے، نیکیاں مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جب بھی اس میدان میں بلائے نا، ہم پوری تیاری کے ساتھ ہیں، پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اس میدان کے اندر، توبہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ خاموش بیٹھے تھک گئے کیا؟ پہلی ضرورت کروائیے تاکہ زیادہ ووٹ کرنے، الحمدللہ آج آپ کو میں سونے نہیں دینا، ساری زیادہ کروانی انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ جی اچھا ماشاءاللہ۔ ایسے بات کسی پر میدان کے اندر نا جتنا بھی حاجی صاحب نا حج کے لیے آتے ہیں، جو حج کے لیے آتے ہیں نا، اس میدان کے اندر ایک ہے مسجد، وہ ہے مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ ہے جو کہ پورا سال بند رہتی ہے، صرف حاجیوں کے لیے کھولی جائے گی 9 ذی الحجہ کے دن۔ جو آپ کا سنت طریقہ ہے، آپ 8 کے دن مینا میں پہنچیں گے، 8 کے دن وہاں پر جا کر 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے۔ جب 9 کا دن ہوگا، 9 کے دن مینا سے روانہ ہو کر اس میدان میں پہنچیں گے، میدان عرفات میں۔ جو بھی حج کے لیے آئے گا، جو جہاں پر بھی ہوگا، چاہے ہوٹل کے اندر ہوں گے، چاہے گھر کے اندر ہوں گے، چاہے مینا کے اندر ہوں گے، انہوں نے سب نے اس میدان میں ہی پہنچنا ہے۔ اگر اس میدان میں نہیں پہنچیں گے، جو میں نے آپ کو بورڈ دکھایا ہے، اس بورڈ کے تھوڑا باہر بیٹھیں گے تو ان کا حج نہیں ہونا، پوری زندگی بیٹھے رہے ان کا حج نہیں ہونا جب تک آپ کے اندر نہیں پہنچیں گے۔ اس سائڈ پہ دیکھیں ذرا، آپ کو مسجد نمرہ دکھا دوں، اس سائڈ پہ یہ مسجد نمرہ ہے۔ تو یہ مسجد جتنا بھی حاجی صاحبان حج کے لیے آئیں گے، اس مسجد میں پہنچیں گے۔ اس مسجد کے اندر جو گنجائش حاجیوں کو 3 سے 3.5 لاکھ کی ہے، تو باقی حاجی صاحبان ہوتے ہیں وہ باہر بیٹھتے ہیں، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے، کیونکہ لوگ کافی آ جاتے ہیں، بہت 30-35 لاکھ آ جاتے ہیں، تو جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر آ کر حج کا خطبہ سنتے ہیں، خطبے کے بعد ایک اذان دی جاتی ہے، جس کے بدلے آپ نے 2 نمازیں ادا کرنی ہے۔ یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے، ظہر عصر پڑھنے کے بعد پھر آپ انتظار کریں گے مغرب کا، اور جیسے مغرب کا وقت ہوگا، مغرب کی نماز کے لیے آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے میدان مزدلفہ کی طرف۔ مغرب اپنے وہاں پر نہیں ہے تو وہاں کی تفصیل بتاؤں گا۔ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں عرفات کے اندر، اور میرے ساتھ آپ پڑھیے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی آواز ہے 9 ذی الحجہ کے دن سب حاجی صاحبان کل کے پاس ہوتے ہیں، ماشاءاللہ حج کے جو حاج ہوتے ہیں نا، یہاں پر اتنا بندے ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ۔ اللہ پاک آپ سب کو لے کے آئے گا انشاءاللہ، آپ آئیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ابھی ہم اسی مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد نمرہ میں، جہاں پر خطبہ ہوتا ہے حج کا، بڑا خطبہ۔ تو یہ مسجد تو بند ہے، تو اس کے برآمدے کھلے ہیں انشاءاللہ۔ ہم جس بھائیوں کے وضو ہیں تو سب نیچے اتریں گے، جن کا وضو نہیں ہے پانی لے لیں گے، یہاں پر پانی لے کے وضو بنا لیں گے، تو مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھ کے فوری گاڑی میں آ جائیے گا۔ 10 منٹ کا ٹائم ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اس کے بعد پھر واپس گاڑی میں، اور انشاءاللہ باقی جو آگے کی زیارت ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ کریں گے۔ تو ٹائم کی پابندی کیجیے گا، اور جب آپ نماز پڑھنے جائیں نا تو تھوڑی سی ساتھ میں دعا کر لینا کہ اے اللہ، جس طرح آج ہم پہ راضی ہوا ہے نا، اسی طرح اسی ساتھ اسی مسجد کے اندر نا ہمیں حج کا خطبہ سننے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ قبول کریں گے۔ تو ٹائم کی پابندی